بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تمام قسم کی تعریفیں کبریائی بڑائی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم علماء کرام، اس بزم کے اس خوبصورت بزم کے روح رواں حافظ محمد طلحہ صاحب، دیگر نوجوانان، باہر سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس میں آپ جیسی آڈینس سامنے ہے. بہت کم ایسا ماحول جذبہ لوگوں میں ہوتا ہے کہ اتنے پرسکون انداز میں لوگ پروگرام کو سنیں، ورنہ لوگوں کے پاس بہت وقت ہے، فضولیات میں لگانے کے لیے بہت وقت ہے، لیکن ایک دن تھوڑی سی نیند قربان کر کر، تھوڑا سا تھکن برداشت کر کر دینی پروگرام سننے کے لیے وقت نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شروع ہی سے جس زندہ دلی کے ساتھ اور جس شوق اور جذبے کے ساتھ آپ تقاریر کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے کو بیٹھنے کو یہاں قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں اور بہنوں، میرا موضوع ہے اصلاح معاشرہ. اصلاح معاشرہ میں کوئی ایک موضوع نہیں ہوتا. معاشرے میں پھیلی ہوئی جو برائیاں ہیں ان کی اصلاح کے تعلق سے بولنا ہے. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس میں سب سے پہلے کون سی چیز لی جائے. ظاہر 3 4 5 6 ہی چیزیں رکھی جائیں گی، لیکن سب سے پہلے کس چیز کی اصلاح پر بولا جائے. تو میں نے دیکھا کہ عرب معاشرے میں بے شمار برائیاں تھیں. جب ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تو عرب معاشرے میں آپ کی آمد سے قبل اور آپ کے موجود ہونے تک، یعنی اسلام کی کرنیں جب نہیں پھیلی تھی، برائیاں موجود تھیں بے شمار. شرابی وہ تھی، جواری وہ تھی، زنا وہ کیا کرتے تھے، خون کے پیاسے وہ تھے، تمام برائیاں خود میں تھیں. لیکن اللہ رب العالمین نے جب اپنے پیغمبر کو حکم دیا سماج اور معاشرے کی اصلاح کا، دعوت کا، تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا توحید سے کہ سب سے پہلے ان کے عقیدے کی درستگی کرو. اس وجہ سے
کہ اگر عقیدہ درست ہوگا تو ان کی باقی اچھائیاں قابل قبول ہوں گی، اور اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو یہ چاہے نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، چاہے یہ روزے رکھنے والے بن جائیں، کوئی عمل ان کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہذا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاشرے کی اصلاح کے لیے اٹھے، جب دعوت کے مشن کے لیے اٹھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو دعوت پیش کی وہ دعوت یہ تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کی درستگی کی طرف یاد دینا ہے۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے وہ مسلمان جو ایک اللہ پر ایمان لانے والا ہے، وہ مسلمان جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، ہائے وہ مسلمان جسے توحید کی شمع لے کر، جسے توحید کی روشنی لے کر لوگوں کو توحید کی طرف بلانا چاہیے تھا، وہ اسلام کے نام لیوا جو اسلام کی شمع کو لے کر لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے، ہائے افسوس وہی مسلمان آج شرک کی دلدل میں پھنس گئے۔ وہ مسلمان کہ جن کو دوسرے مذہب والوں کو توحید کی دعوت دینی تھی، آج افسوس اس بات کا ہے کہ ان مسلمانوں کو توحید سمجھانی پڑے، ان مسلمانوں کو توحید کے مسائل بتانے پڑے، انہیں شرک سے ڈرانا پڑے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں میرے بھائیوں شرک کی خطرناکی کو بیان فرمایا ہے، جسے مسلمان معمولی سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ فرمایا جو شخص شرک کرتا ہے بے شک اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب چاہے وہ شخص نماز پڑھنے والا ہو، وہ شخص ذکر و اذکار کرنے والا ہو، وہ شخص روزے رکھنے والا ہو، لیکن اگر اس کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے، اگر اس کے عمل میں شرک پایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں جھونک دے گا۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے، اللہ کی مرضی پر ہے۔ اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، چاہے گا تو سزا دے کر پھر جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن رب کریم کا یہ فرمان ہے کہ دیکھو میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے دو مقام پر ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا آیت نمبر 48 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ ایک جگہ فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے اللہ پر بڑا بہتان باندھا۔ اللہ کوئی اور گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اس بات کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اسی آیت کو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو پھر آیت نمبر 116 میں دہرایا۔ اندازہ لگائیے شرک کس قدر خطرناک ہے۔ لیکن آج مسلمان غیر اللہ کی چوکھٹ پر سجدے کر رہا ہے۔ ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والا، ایک اللہ کی گواہی دینے والا، یہ مسلمان جو اسلام میں داخل ہونے ہی کے لیے جس کے مذہب کا جو کلمہ ہے وہ توحید والا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ افسوس آج وہ مسلمان غیر اللہ کی چوکھٹ پر سر جھکا رہا ہے، جگہ جگہ شرک کے آستانے ہیں، جگہ جگہ وہ سجدے کر رہا ہے، اور جب ان موضوعات کو چھیڑا جائے تو وہاں بھی
اور غیر وہابی کی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ توحید کے معاملے کو بھی مسلک سے جوڑ کر دیکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص توحید پر بولتا ہے تو وہ لوگ وہابی ہیں، اگر کوئی توحید کی طرف دعوت دیتا ہے تو وہ لوگ اہل حدیث ہیں۔ میرے بھائیوں، توحید کا مسئلہ کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ توحید کا مسئلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو توحید کے تعلق سے اس قدر فکر مند تھے۔ آج ہمیں نہ اپنی توحید کی فکر ہے اور نہ اپنی اولاد کی فکر ہے۔ ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کا عقیدہ درست ہے یا نہیں۔ جس طریقے سے بچپن میں ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ اس کی عمر 5 سال کی ہو گئی ہے تو اب اس کا داخلہ فرسٹ کلاس میں ہو جانا چاہیے، جب 4 سال کا تھا تو نرسری میں ہونا تھا، اس سے پہلے کے جی اور فلاں میں ہونا چاہیے تھا، اور جب یہ فلاں عمر تک پہنچے تو یہ 10ویں میں پہنچ جائے۔ جس طریقے سے ہمیں یہ فکر ہوتی ہے، ہمیں اپنے بچوں کے تعلق سے آخر یہ فکر کیوں نہیں ہوتی کہ ہمارا بچہ بولنا سیکھ گیا ہے، اب یہ کلمہ توحید کو بولنا سیکھ جائے، اب یہ اپنی زبان سے اللہ کہنا سیکھ جائے، اب ہمارا بچہ کچھ سمجھدار ہو رہا ہے تو ہم اپنے بچے کو سکھائیں اور سمجھائیں کہ میرے بیٹے ایک اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کے تعلق سے فکر نہیں ہے۔ دیکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول گرامی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر سوار ہے، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خود عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لم اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن تجمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك۔ رواہ مسلم شریف کی حدیث۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں رسول گرامی علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بچے میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی کی فکر دیکھیں کہ توحید کی فکر کس قدر تھی۔ سواری پر سوار ہے اور پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، بچے ہیں، کہتے ہیں کہ یا غلام، اے بچے میں تمہیں کچھ سمجھاتا ہوں، یعنی کہ سفر میں ہے اس وقت بھی توحید کا درس دے رہے ہیں کہ یہ سفر کا جو وقت ہے یہ کسی کام آ جائے، اور اس سے بہتر وقت کا استعمال کیا ہوگا کہ یہ وقت توحید سمجھانے کے کام میں آ جائے۔ آج ہمارا نوجوان 3 گھنٹے فلموں میں لگاتا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو کارٹون دیکھنے کی کھلی چھوٹ دیتے ہیں۔ آج ہمارے بچے ٹی وی پر بیٹھ کر 2-3 گھنٹے اپنے ضائع برباد کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس 10 منٹ نہیں ہوتے کہ ہم اپنے بچوں کو بٹھائیں اور انہیں توحید سمجھائیں، ہم اپنے بچوں کو بٹھائیں اور انہیں شرک کی خطرناکیوں کو سمجھائیں۔ ذرا دیکھیے اپنے پیغمبر کی فکر مندی کا حال کہ حضرت عبداللہ ابن عباس پیچھے بیٹھے ہیں اور حالت سفر میں ہیں، کہتے ہیں اے بچے میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور اے بچے اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم دعا مانگو تو صرف اللہ سے دعا مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا۔ ہمارے ہاں
ابھی شیخ عزیز الرحمان صاحب سراجی بریلی کے علاقے سے آ رہے تھے. میرا علاقہ بھی گلدور رہائش دہلی میں ہے, گلدور کا علاقہ پڑتا ہے, بدایوں شریف. بچہ گر جائے تو ماں کیا کہہ کر بھاگتی ہے اس کی طرف, یا غوث یا غوث یا علی. ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں کہ اگر کوئی مشکل آئے تو مدد کے لیے یا غوث پکارنا ہے, اگر مشکل آئے تو مشکل کشائی کے لیے یا علی پکارنا ہے. بچے نے گھر میں ماں سے یہ درس لیا, بڑا ہوا تو اسے میلادوں میں سے مائکوں پر سے یہ آوازیں سننے کو ملی کہ معجون کو قبض کشا کہتے ہو تو علی مشکل کشا کی ہر طرف سے اس کے عقیدے کو برباد کیا جا رہا ہے. اگر گھر میں اس کے عقیدے کو درست کر دیا گیا ہوتا تو وہ کسی مولوی کے فریب میں نہ آتا کہ اگر معجون قبض کشا ہے تو علی مشکل کشا کیوں نہیں ہے. اس طرح کے کسی بہکاوے میں, کسی شیطانی وسوسے میں وہ نہیں آتا اگر گھر میں اس کی کھٹی میں توحید اس کو پلا دی گئی ہوتی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, بچے اذا سألت فاسأل اللہ, جب تم دعا مانگو, جب تمہیں کچھ سوال کرنا ہو, کچھ مانگنا ہو, اللہ ہی سے مانگنا, اور جب تمہیں کوئی مدد طلب کرنی ہو اللہ ہی سے مدد طلب کرنا. اور اے میرے بیٹے اور اے میرے بچے, اس بات کو کاٹ سے مان لو. گویا کہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لو, اگر پوری دنیا تمہیں نفع پہنچانے لگے, اگر سب کے سب اس چیز پر متفق ہو جائے کہ تمہیں فائدہ پہنچائیں گے تو وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے. اور اگر سب کے سب تمہیں نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے, سب چاہے کہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے, پوری کائنات ایک ہو جائے, وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے. یہ ہے توحید. اپنے یہاں کیا ہے, مسلم بچوں مسلمانوں کے یہاں نیبو اس سے ڈر رہے ہیں, کہیں سفر کر رہے ہیں, کالی بلی گزر گئی تو بھائی واپس آ گئے. بیگم نے کہا کیا ہوا, نہا دھو کر گئے تھے, تیار ہو کر گئے تھے, کام پر جا رہے تھے, واپس کیوں آ گئے؟ ارے وہ کالی بلی سامنے سے گزر گئی. ارے کیا ہوا, کالی بلی گزر گئی. تو بھائی کالی بلی گزرنے کا کوئی مطلب ہے؟ اگر کوئی مطلب ہو سکتا ہے کالی بلی کے گزرنے کا, کالی یا کوئی سے بھی رنگ کی, یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اسے تم سے زیادہ جلدی تھی اس لیے وہ گزر گئے. اور کیا مطلب ہوگا, بھائی تم سے زیادہ اسے جلدی تھی تو وہ پہلے گزر گئے, نہیں وہ واپس آئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر سب کے سب تمہیں نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے. یہ ہے توحید. تو میرے بھائیوں, پہلی چیز تو یہ کہ ہم اپنے عقائد کو درست کریں. نمبر 2, دوسری چیز نمازوں کی فکر کریں. آج ہمارے بوڑھے, ہمارے نوجوان, ہماری مائیں, ہماری بہنیں سب کے سب نمازوں سے بے پرواہ ہیں, نمازوں سے غافل ہیں, عشق نبی میں نعرے دیتے ہیں, نبی کا نام آ جائے, نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر دے, جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میں جذبے کی قدر کرتا ہوں, ہونا چاہیے, اور محبت رسول کا یہی تقاضا ہے, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز تھی جس کے بارے میں نبی فرماتے تھے اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا, اے بلال اذان کے لیے, نماز کے لیے اقامت کہو, ہمیں آرام پہنچاؤ. اس نماز سے یہ مسلمان غافل ہے, اس نماز کو چائے خانوں پر بیٹھ کر ضائع و برباد کر دیتا ہے, اس نماز کو دوستوں میں گپ شپ کرتے ہوئے ضائع کر دیتا ہے. آئیے میں آپ کے سامنے حدیث رکھوں, بخاری شریف کی حدیث, عن ابی ہریرہ رضی
رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لقد حممت ان آمر بحطب فیحتطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیقوم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم رواہ البخاری. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے یہ پختہ ارادہ کیا، میں نے یہ پکا ارادہ کیا، لقد حممت، میں نے یہ پختہ ارادہ کیا کہ ایک جگہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں اور پھر ایک شخص کو کہوں تو اذان کہہ، اور پھر ایک شخص کو میں حکم دوں وہ لوگوں کی امامت کرے، اور پھر میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں آئے ہیں اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں. اللہ اکبر. یہ الفاظ حضرات محترم کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ الفاظ وہ نبی اور وہ پیغمبر کہہ رہے ہیں جو شفیق ہیں، جو رحیم ہیں، جو رحم دل ہیں، جن کی رحم دلی کا یہ عالم ہے کہ صرف اپنوں کے لیے نہیں غیروں کی تکلیف پر بھی تڑپ اٹھتے ہیں. غزوہ بدر کو سیرت کے باب میں اٹھا کر دیکھ لینا، غیروں کی تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں. وہ پیغمبر اگر اپنی زبان سے یہ کہے میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، تو اس کا مطلب یہ مسئلہ اتنا معمولی نہیں ہے جتنا معمولی ہم نے سمجھ رکھا ہے. اگر وہ پیغمبر جو رحیم و شفیق تھے، جو رحم دل تھے، جو اپنوں کی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے، جو غیروں کی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے، وہ یہ الفاظ کہے میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، تو اس کا مطلب یہ مسئلہ نماز کا چھوڑنا اتنا معمولی نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ گھر میں مہمان آ گئے تو نماز چھوڑ دی، کھیتوں پر گئے ہیں تو نماز چھوڑ دی، دکان پر بیٹھے ہیں تو نماز چھوڑ دی، گراہک آیا ہوا ہے تو نماز چھوڑ دی، نیند آ رہی ہے تو نماز چھوڑ دی. مطلب ہم نے نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھ رکھی ہے. میرے بھائیو، نمازوں کی پابندی کرو، نوجوانوں نمازوں کی پابندی کرو. اصلاح معاشرہ توحید سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد جو سب سے پہلے نمبر آتا ہے وہ نماز کا نمبر آتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مصلی پر شہید کیا گیا، مصلی پر وار حضرت عمر فاروق پر کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصلی سے پیچھے آتے ہیں اور دوسرے صحابی کا بازو پکڑ کر آگے بڑھا دیتے ہیں اور پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دیتے ہیں مجھ سے پہلے اس نماز کی فکر کرو. اور اسی زخمی حالت میں کسی نے جب نماز کا یاد دلایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں اس شخص کا کوئی اسلام میں، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. میرے بھائیو، نماز کی پابندی کی جائے. نماز پر نماز تباہی نہیں کہ جب دل کیا پڑھ لی، نہیں، بلکہ پابندی سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے یہ سمجھتے ہوئے نماز کی پابندی کرنی پڑے گی. گھروں میں ہماری ماں بہنیں اس کی پابندی کریں، ہمارے نوجوان اس کی پابندی کریں، ہمارے بزرگ بوڑھے اس کی پابندی کریں. جب گھر کے بوڑھے نماز پڑھیں گے تو جوان بھی نماز پڑھیں گے، جب جوان نماز پڑھیں گے تو ان کے بچے جنہوں نے اپنے والد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، جو اپنے والد کی انگلی پکڑ کر مسجدوں تک گئے ہوں گے، وہ بھی نماز ہی پڑھیں گے. آج حال یہ ہے کہ ہم جمعہ نماز پڑھتے ہیں، آج لوگ جمعہ نماز پڑھتے ہیں، لہذا ہماری اولاد یہ سمجھتی ہے کہ نماز ہفتے میں ایک ہی بار پڑھنے کی چیز ہے، لہذا وہ بھی جمعہ پڑھتے ہیں. نماز 5 وقت فرض ہے، لہذا 5 وقت کی پابندی کرنی چاہیے. نمبر 3، اصلاح معاشرہ کے تعلق سے میرے بھائیو، شادیوں کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو. نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا ہم نے. وہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں خیر النکاح ایسرہ، الترغیب و ترہیب کی صحیح روایت. فرماتے ہیں خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو. مسلمانوں نے کیا کیا؟ نکاح کو مشکل بنا دیا،
نکاح کو مشکل بنا دیا. نکاح سے پہلے اتنی رسمیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا بھائی نکاح کی تاریخ کب آئے گی. ابھی منگنی ہو رہی ہے, ابھی فلاں کام ہو رہا ہے, ابھی فلاں چیز ہو رہی ہے, ابھی ہلدی ہو رہی ہے, ابھی دودھ جلیبی کی رسم ہو رہی ہے, ابھی فلاں چیز, ابھی فلاں چیز. رسول گرامی علیہ السلام کے زمانے میں نکاح یوں ہوتے تھے کہ لڑکا پسند آیا, خاتون کے ولی نے پیغام دیا, نکاح ہو گیا. لڑکی پسند آئی, لڑکے والوں نے یا لڑکے نے پیغام نکاح دیا, وہ راضی ہوئی, اس کے ولی نے اجازت دی, نکاح ہو گیا. اور اپنے یہاں مسلمانوں نے کتنا مشکل بنا دیا, کس قدر رسمیں اور اس میں کس قدر فضول خرچی. اور لڑکے والوں کو دیکھو, رسموں کے بعد پھر جب نکاح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس دن 2 لوگ نہیں, 5 لوگ نہیں, 10 لوگ نہیں کہ چلو کوئی حرج نہیں, 10 لوگ بھی چل جائے, 12 لوگ چل جائے, پورے 200 لوگ 100 لوگوں کی بارات لے کر جا رہا ہے. کیا ہوا بھائی؟ شادی کرنے جا رہا ہے, جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے. 100 لوگوں کی, 200 لوگوں کی بارات لے کر جا رہا ہے. اور پھر لڑکی والوں سے ڈسکس نکاح سے پہلے ہی ہو گیا ہے. ہمارے براتیوں کو کہاں آپ اس سے کروائیں گے, کہاں ناشتہ کروائیں گے, کہاں آرام کروائیں گے, اور کھانے میں کیا کیا ہوگا, جناب والا ناشتے میں کیا کیا ہوگا. میرے براتی بڑے اسٹیٹس والے ہیں, ہماری برات میں جو آ رہے ہیں بڑے اسٹیٹس والے ہیں, لہذا ان کی خدمت میں کسی طرح کی کمی نہیں ہونی چاہیے. اب وہ بیچارے لڑکی والے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے, اگر کسی قسم کی کوتاہی رہی, کہیں برات واپس نہ ہو جائے, وہ نوکروں کی طرح ان کی خدمت میں, ان کی چاکری میں لگے ہوئے ہیں. انہیں نہ اپنے کھانے کا ہوش ہے, انہیں نہ اپنے پہننے کا ہوش ہے, وہ ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. کس نے رکھا یہ؟ کیا اسلام نے کہا ارے اپنی حیثیت دکھانی ہے نا تو اپنے گھر پر دکھائیے, ولیمے میں پوچھو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ولیمے کو مسنون آپ کے لیے قرار دیا ہے. اس میں پوچھو 1000 لوگوں کو, اس میں پوچھو 5000 لوگوں کو, اگر حیثیت ہے اور دولت کا نشہ اور دولت کی گرمی اگر جسم میں جوش مار رہی ہے, اپنے گھر پر گرمی دکھائیے, اپنے گھر پر بکرے کٹوا کر 5000 کو کھلائیے. لڑکی والوں کے یہاں جا کر اپنی گرمی دکھا رہے ہیں, لڑکی والوں کے جا کر ان پر بوجھ ڈال کر. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نکاح مشکل ہو گئی. کتنی لڑکیاں بیٹھی ہیں اور ان کے باپ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. عمریں نکلی جا رہی ہیں, بتائیے کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ان کی عمریں نکلی جا رہی ہے, کون ہے اس کا ذمہ دار؟ یا باپ نے اگر کسی طریقے سے اپنی بیٹی کی شادی کا بندوبست کر بھی لیا تو وہ لاکھوں کا قرضدار ہو گیا, تمہارا پیٹ بھرا دیا, تمہارے براتیوں کا پیٹ بھرا دیا, انہیں رسگلہ اور مٹھائی بھی کھلا دی, لیکن خود وہ 2-3 لاکھ کا مقروض ہو گیا. تمہیں بیڈ اور صوفہ بھی دے دیا, تمہیں سارا جہیز دے دیا, لیکن 3-4 لاکھ کا وہ مقروض ہو گیا اور ساری زندگی وہ اس قرض کو ادا کرتا رہا. میرے بھائیوں بتائیے کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اس لیے میرے بھائیوں نکاح کو آسان بنائیے, نکاح کو اللہ کے واسطے آسان بنائیے. اور یاد رکھیے یہ رسمیں نکاح کی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ صاحب حیثیت طبقہ ان کو ختم نہیں کرے گا. اگر مولانا صاحب سادگی سے کر دیں گے, کرنی چاہیے, امام صاحب سادگی سے کر دیں گے تو پتہ ہے لوگ کیا کہیں گے, ہوگا ہی نہیں, اتنا ہی ہوگا, اس لیے سادگی سے کر دیا. یہ رسمیں, یہ مہنگی شادیاں اس وقت ختم ہوں گی جب سماج اور معاشرہ یہ دیکھے گا کہ جو لکھپتی ہے, جو کروڑ پتی ہے, اس نے اپنی بیٹی کا, اپنے بیٹے کا نکاح بڑی سادگی سے کیا ہے, تب یہ معاشرہ سدھرے گا. ورنہ غریب آدمی سادگی سے کر دے گا, رکشہ چلانے والا سادگی سے کر دے گا, کہیں گے اس کے پاس تھا ہی نہیں. امام صاحب سادگی سے کر دیں گے, ان کے پاس تھا ہی نہیں. مولوی صاحب سادگی سے کر دیں گے, ان کے پاس تھا ہی نہیں. لہذا میرے بھائیوں اگر سماج سے
گی نا کہ بھائی ان کے پاس سب کچھ تھا، کوٹھی تھی، بنگلہ تھا، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے بیٹے کا نکاح سادگی سے کیا ہے، ہاں ولیمے کی سنت اچھی طرح سے ادا کی ہے۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ نکاحوں کو آسان کریں۔ نمبر 4، چوتھی چیز خواتین کے تعلق سے کہ خواتین پردے کی پابندی کریں۔ آج فتنے کا دور ہو رہا ہے، آج فتنے کا زمانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس زمانے میں پردے کا حکم دیا جو زمانہ فتنے کا نہیں تھا، اس زمانے میں بھی پردے کا حکم دیا۔ اور پتہ ہے کس کو حکم دیا؟ صحابیات کو۔ اور کن سے پردہ کرنے کا حکم دیا؟ صحابہ اکرام سے۔ آپ بتائیے انبیاء اکرام کے بعد صحابہ اکرام سے افضل کوئی ہے؟ صحابیات سے افضل کوئی ہے؟ نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا منہج ہے کہ انبیاء کے بعد صحابہ اکرام سے افضل کوئی نہیں ہے۔ صحابہ اللہ کے چنیدہ ہیں، لیکن صحابیات کو حکم دیا کہ صحابہ سے پردہ کریں۔ نہ صرف صحابیات کو بلکہ نبی کی بیویوں کو حکم دیا، نبی کی بیٹیوں کو حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک والنساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ فرمایا اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو اور مسلم عورتوں سے کہو کہ وہ اپنے اوپر اوڑھنی ڈال لیا کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو بھی پردے کا حکم دے، نبی کی بیٹیوں کو بھی پردے کا حکم دے، اور صحابہ کو حکم دے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے پاکیزہ دل والے صحابہ، اے میرے چنے ہوئے صحابہ، اے نبی کے شاگردوں صحابہ، تم جب امہات المؤمنین مومنوں کی ماؤں سے کوئی سوال کیا کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کیا کرو۔ جب ان پیغمبر، ان پاکیزہ ہستیوں کو پردہ کرنے کا حکم ہے تو روئے زمین پر ایسی کون سی مسلمہ ہے کہ جو یہ کہے کہ میرا دل بڑا صاف ہے، مجھے پردے کی ضرورت نہیں ہے؟ مولوی صاحب پردہ تو دل کا پردہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دل کا پردہ ہے۔ چہرے پہ پردہ ڈالنے سے کیا فائدہ؟ دل کا پردہ ہے۔ ارے بے وقوف، دل کا پردہ، دل تو آلریڈی ہے ہی پردے میں، وہ تو پہلے سے پردے میں ہے۔ یہ چہرہ کھلا ہوا ہے، یہ جسم کھلا ہوا ہے، اس کا پردہ کر۔ شیطان نے تجھے کہاں بہکا دیا کہ دل کا پردہ؟ دل تو پہلے سے پردے میں ہے۔ کہتی ہے نہیں، دل کا پردہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ہماری ماں بہنیں غور سے سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث، فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، دو قسم کے جہنمیوں کو میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ ان میں سے ایک ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَالنِّسَاءُ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ۔ فرمایا اور دوسرا ایک تو وہ ایسے لوگ قوم معهم سیاط كأذناب البقر یضربون بها الناس، ایک پہلے قسم ایسے لوگ جن کے پاس کوڑے ہوں گے گائے کی دم کی طرح، اس سے لوگوں کو ماریں گے۔ ایک تو ان کو نہیں دیکھا میں نے ابھی، بعد میں ہوں گے گویا کہ۔ اور دوسری قسم کس کی فرمائی نبی نے؟ یعنی نبی کے زمانے میں نہیں کی ایسی عورتیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کے زمانے میں اس طرح کی خواتین نہیں تھی، فرمایا بعد میں ہوں گی، میں نے دیکھا نہیں ہے۔ کون؟ نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو پہنے ہوئے ہوں گی اور ننگی ہوں گی۔ کیسے؟ پہنے ہوئے ہوں گی، ننگی ہوں گی۔ اس کا مشاہدہ بازاروں میں آج کیا جا سکتا ہے۔
شادی بیاہ میں کیا جا سکتا ہے، لباس زیب تن کیا ہوا ہے، لیکن اس قدر باریک ہے کہ جسم کی جلد جو ہے وہ دکھ رہی ہے، لباس پہنا ہوا ہے لیکن اس قدر مختصر اور شارٹ ہے کہ باقی جسم کے حصے دکھ رہے ہیں، لباس پہنا ہوا ہے لیکن اس قدر تنگ اور چست ہے کہ جسم کے جو اعضاء ظاہر نہیں ہونے چاہیے، جو اعضاء پردے والے ہیں، جن کو چھپایا جانا چاہیے، وہ سارے کے سارے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، نساء کاسیات عاریات، وہ لباس پہنے ہوئے ننگی ہوں گی، اور آگے جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا وَلَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، ایسی عورتیں جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گی، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے محسوس کی جا رہی ہوگی، لیکن اس کے باوجود یہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی، جنت سے اتنا دور انہیں رکھا جائے گا۔ کون ہوں گی؟ جہنمی عورتیں۔ ماں بہنوں، کیا ہمیں یہ حدیث سن کر ہمارے دلوں میں خوف پیدا نہیں ہوتا؟ کیا ہمارے دل لرزتے نہیں ہیں کہ آخری رسول پیشن گوئی فرمائے ایسی عورتیں جہنمی ہوں گی، ہم پر لرزت عاری ہو جانا چاہیے؟ لہذا اللہ کے واسطے پردے کو رواج ہو، پردہ تمہارا حسن ہے، پردہ رب کا حکم ہے، پردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، خود بھی پردہ کرو، اپنی بیٹیوں کو بھی پردہ کرواؤ۔ نمبر 5ویں چیز اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ہمارے نوجوان۔ میرے بھائیوں، ہمارے نوجوان کو اپنی نوجوانی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج نوجوان اپنی جوانی کو بھلا رہا ہے، ضائع اور برباد کر رہا ہے۔ یہ جوان وہ جوان ہے کہ اگر ٹھان لے، عزم مصمم ہو، پختہ ارادہ ہو تو یہ انقلاب لے پائے۔ یہ قوموں کی ترقی کا ضامن ہے۔ قومیں عروج پاتی ہے جب یہ جوان درست ہوتے ہیں، قومیں تنزلی کا شکار ہوتی ہے وہ قومیں کہ جس کے جوان بگڑ جاتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کی قدر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی اس جوانی کی قدر کرو، اپنی اس جوانی کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، اپنی اس جوانی کو اللہ کی اطاعت میں لگاؤ، اپنی اس جوانی کو اللہ کی فرمانبرداری کے کاموں میں لگاؤ، اپنی اس جوانی کو قرآن و حدیث کی دعوت و تبلیغ میں لگاؤ، اپنی اس جوانی کی حفاظت کر لو، اپنی اس جوانی کی حفاظت کر لو۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا جوان ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ آج ہمارا جوان فیس بک پر، سوشل میڈیا پر 8 گھنٹے 10 گھنٹے برباد کر دیتا ہے۔ میں نہیں کہتا آپ سوشل میڈیا کا استعمال نہ کیجئے، وقت کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کیجئے، لیکن اس کے کچھ لیمٹس ہیں، اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے اگر آپ گمراہی کی طرف چلے جائیں، نعوذ باللہ، سوشل میڈیا کی وجہ سے اگر بدکاری کی طرف چلے جائیں، نعوذ باللہ، سوشل میڈیا کی وجہ سے اگر بدکاری میں پھنس جائیں، نعوذ باللہ، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اگر ہم اپنے گھر پر دھیان نہ دے سکے، سوشل میڈیا کی وجہ سے اگر نمازیں ضائع ہونے لگے، تو پھر یہ سوشل میڈیا وبال جان ہے۔ پتا ہے سوشل میڈیا پر نوجوان ہمارا کتنا قیمتی وقت اپنا ضائع و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے تعلق سے اکثر لوگ نقصان میں ہیں، غفلت میں ہیں۔ الصحۃ والفراغ، ایک تو صحت، یہ تندرستی، اور دوسری چیز یہ وقت جو ملا ہے، فراغ، وہ قیمتی وقت کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترغیب و ترہیب کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی لوگوں قدر کر لو 5 چیزوں سے پہلے، شبابک قبل حرمک،
اپنی جوانی کی قدر کر لو اپنے بڑھاپے سے پہلے. یہ جوانی کا مرحلہ بڑا انمول ہے. جب یہ وقت چلا جائے گا تو واپس نہیں آتا. یہ جوانی میرے بھائیوں ایک بار جا کر رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ جوانی یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے. لہذا اس جوانی کی قدر کر لو. جب بڑھاپا آ جائے گا ہاتھوں میں جسم میں جان نہیں بچے گی. ہاتھ کانپ رہے ہوں گے, زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے, مسجد میں دل چاہے گا جا کر نماز پڑھیں, لیکن جسم اس قدر کمزور ہو گیا ہوگا بنا لاٹھی کے نہیں چل سکتے, یا بنا کسی کی انگلی پکڑے ہوئے فجر اور عشاء میں مسجد تک نہیں پہنچ سکتے. اس وقت افسوس کریں گے کہ ایک کاش جوانی میں ہم نے عبادت کر لی ہوتی. میرے بھائیوں اس وجہ سے اپنی جوانی کی حفاظت کرو, اپنی جوانی کی قدر کرو. اصلاح معاشرہ کے تعلق سے آخری باتیں بہت ساری ہیں, لیکن ہم آخری بات اصلاح معاشرہ کے تعلق سے بھائیوں سوشل میڈیا کے تعلق سے کہ سوشل میڈیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. سوشل میڈیا کا فتنہ, اور آج تو فطروں کی بہتات ہے, لیکن ان فطروں کے تعلق سے اگر تحقیق کرو, اگر پوچھو کیسے ان فطروں تک تم پہنچے یا یہ فتنے تم تک کیسے پہنچے, تو پتہ یہ چلے گا کہ فلاں مرزا کی اور فلاں کی اسپیچ, تقریر نہیں, لیکچر, علمی مجلس, لعنت ایسی علمی مجلس پر جس میں صحابہ کو برا بھلا کہا جائے. ایسی علمی مجلس کیا ہوگی؟ لعنت ایسی علمی مجلس پر جس میں صحابہ اکرام کے تعلق سے بدزن کیا جائے, صحابہ کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں. تو کیا ہے علمی مجلس, اور فلاں چیز کہاں سنی؟ فیس بک پر سنی تھی, یوٹیوب پر سنی تھی. کیا سنا تھا؟ جی رفع دین کو ثابت کر رہے تھے, شرک کے خلاف بول رہے تھے, لہذا ہمیں اچھا لگا, ہم نے سننا شروع کر دیا. شرک کے خلاف بول رہے تھے یہ سوچ کر ان کے قریب آئے, لیکن پھر وہ دوسرے فتنے میں لے گیا, مشاجرات صحابہ کے فتنے میں لے گیا, انکار حدیث کے فتنے میں لے گیا, باقی چیزوں کے فتنے میں لے گیا. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے کتنے فتنے ایسے ہیں جو ہمارے نوجوانوں تک پہنچے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان فتنوں کے تعلق سے ہوشیار رہیں اور علماء سے جڑے رہیں اور ان فتنوں کے تعلق سے ہم اپنے آپ کو محفوظ اور بچا کر رہیں. صحابہ اکرام کے درمیان چند چیزیں ہوئی ہیں میرے بھائیوں, چند اختلافات, چند معاملات, لیکن ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس تعلق سے سلف صالحین کا موقف کیا تھا, اس تعلق سے اللہ رب العالمین کا انداز کیا ہے. کیا اللہ صحابہ کی کسی خامی پر, ان کی کسی غیر شعوری غلطی پر, کیا اللہ ان کو جہنمی نعوذ باللہ قرار دیتا ہے, دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے, کسی کو ان کے خلاف زبان استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ ہرگز نہیں. بلکہ اللہ اپنے نبی کے کسی صحابی کی اگر کسی غلطی کو بیان بھی کرتا ہے یا اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ وہی فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, میں نے ان کی اس خطا کو معاف کر دیا. لوگ یہ کہتے ہیں نا صحابہ کو معصوم سمجھتے ہو, معصوم نہیں سمجھتے, مغفور سمجھتے ہیں. ان سے بھی لفظش ہو سکتی ہے, ان سے بھی کوئی خطا ہوئی ہوگی, لیکن وہ مغفور ہیں. اللہ نے ان کی خطاؤں کو, ان کی لفظشوں کو بھی معاف فرما دیا, اور لفظشوں کا جو ان کا معاملہ ہے بہت کم, زیادہ تر حصہ ان کا صحیح گزرا زندگی کا. لیکن اگر کوئی بات ہو گئی تو ہمیں میرے بھائیوں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اس معاملے کو لے کر صحابہ کی شان میں گستاخی کریں. آئیے دیکھیے اللہ رب العالمین کو تو اپنے صحابی کے تعلق سے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنی مجلس میں آنے کو ناپسند کریں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور چند سرداران قریش سے گفتگو کر رہے ہیں, اور مقصد یہ ہے کہ
یہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو اسلام کا فائدہ ہو جائے. گویا کہ گفتگو بھی اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں ہے بلکہ مقصد بھی اسلام کی سر بلندی کا ہے. اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں, نابینا صحابی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کا آنا ناگوار گزرتا ہے. زبان سے کچھ کہا نہیں, صرف ناگوار گزرتا ہے کہ میں سرداران قریش سے بات کر رہا تھا, انہیں اسلام کی دعوت دے رہا تھا, میں ان سے بات کر لیتا شاید وہ اسلام قبول کر لیتے. یہ درمیان میں کیوں چلے آئے, ان سے تو میں بعد میں بھی بات کر لیتا. کسی اور وجہ سے ماتھے پر شکن نہیں آئی, اسلام کی سربلندی کے لیے. لیکن اللہ کو اپنے پیغمبر کے ماتھے پر پڑی ان شکنیں پسند نہیں فرمایا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے کچھ کہا نہیں, اپنی زبان سے کوئی نازیبا کلمات اس کو نہیں کہے. نعوذ باللہ, پیغمبر کو نازیبا کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہی نہیں, لیکن کوئی سخت الفاظ بھی نہیں کہے, صرف ناگواری کا اظہار ہوا. آج تو کہہ دیتے ہیں نا, میں فلاں کے دور میں ہوتا تو فلاں کے خلاف تلوار کھینچ لیتا. ارے اگر تم فلاں زمانے میں ہوتے تو سب سے پہلے علی رضی اللہ تمہاری گردن اڑا دیتے. اگر تم حضرت علی کے وقت میں حضرت معاویہ کے تعلق سے اس طرح کی گندی زبان استعمال کرتے, حضرت علی تمہاری گردن اڑاتے, حضرت معاویہ کا نمبر بعد میں آتا تمہیں سزا دینے کا. نبی علیہ السلام کی زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکلے, صرف ناگواری کا اظہار. اور اللہ رب العالمین نے ماتھے پر پڑی ان شکنوں کو بھی پسند نہ فرمایا اور فوراً جبریل امین کو بھیج کر وحی نازل فرما دی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا وما یدریک لعلہ یزکا. اتنی بہت ساری آیتیں اللہ رب العالمین نے ایک صحابی کی دلجوئی کے لیے نازل فرما دی. اللہ یہ پسند نہ فرمائے کہ ان کے پیغمبر کے ماتھے پر کسی صحابی کے لیے شکن آئے. اللہ یہ کیسے پسند فرما لے گا کہ آج 1450 سال کے بعد کوئی ایرا غیرہ اسٹیج لگا کر اور علمی مجلس لگا کر صحابہ پر تعلق کرے. اللہ اپنے نبی کے ماتھے پر پڑی شکنوں کو پسند نہ فرمائے اور تنبیہ فرمائے, اے پیغمبر آپ ان کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں جو اسلام قبول نہیں کرتے, جو اسلام سے دور بھاگتے ہیں, اور جو اپنی خوشی سے آیا ہے, جو اصلاح چاہتا ہے, جو اپنا تزکیہ چاہتا ہے, آپ اس کے آنے پر منہ بنا رہے ہیں. اے پیغمبر, اے میرے حبیب, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ اپنے پیغمبر کو تنبیہ فرمائے. اور یہ مرزا پھرزا, ان کو اللہ اجازت دے دے گا ہرگز نہیں. میرے بھائیوں, سلف صالحین کا موقف یہ تھا کہ صحابہ کرام کے درمیان جو چند چیزیں ہو گئی ہیں ان پر خاموشی اختیار کی جائے. اے عافیت اسی میں ہے. اگر ایمان کی خیر چاہتے ہو تو اپنی اس چیز کی اصلاح کر لو کہ صحابہ میں جو چند چیزیں اگر کچھ اختلافات ہو گئے اس تعلق سے اپنی زبانوں کو بند رکھو اور تمام صحابہ کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھائے رکھو. حضرت امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, میں نے سعید بن مسیب سے دریافت کیا صحابہ کرام کے تعلق سے, تو حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کہ اسمع یا زہری, اسمع یا زہری, من مات محبا لأبی بکر وعمر وعثمان وعلی وشہد للعشرة بالجنة وترحم على معاویہ کان حقا علی اللہ ان لا یناقشه الحساب. زہری سنو, جو شخص اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں حضرت ابو بکر کی محبت ہو, عمر فاروق کی محبت ہو, حضرت عثمان سے وہ محبت کرتا ہو, حضرت علی سے محبت کرتا ہو, عشرہ مبشرہ کے جنتی ہونے کی گواہی دیتا ہو, اور وہ ترحم علی معاویہ, حضرت معاویہ کے لیے دعائے رحمت کرتا ہو, ان کے لیے رحم کی دعا, اللہ سے رحمت کی دعا کرتا ہو, تو اللہ پر پھر یہ حق ہے کہ اللہ اس کا حساب نہ لے, یعنی اللہ اس کو جنت میں داخل کرے. اگر وہ اس حال میں مرا ہے کہ تمام صحابہ سے محبت کرتا ہے, اور بالخصوص حضرت سعید نے نام
معاویہ کا کیوں خاص کر ان کا نام کیوں لیا؟ 4 خلفاء کا نام لیا، ہم مانتے ہیں وہ 4 خلفاء تھے، حضرت ابوبکر و عمر، عثمان و علی، چاروں خلفاء کا نام لیا، ترتیب سے نام لیا، لیکن حضرت معاویہ کا نام کیوں لیا؟ اس وجہ سے کہ اس زمانے میں بھی کچھ بدنصیب ایسے تھے جن کے دلوں میں حضرت معاویہ کے تعلق سے بغض تھا، اور جب بات کرو عظمت صحابہ کی تو کہتے ہیں ارے صحابہ کے تعلق سے ہمارے دلوں میں بغض نہیں ہے، لیکن فلاں ایک صحابی جو ہے اس کے تعلق سے چند وسوسے ہیں دل میں۔ میرے بھائیوں، اگر کسی ایک صحابی کے تعلق سے بھی اس دل میں شک و شبہ پایا جاتا ہے، اگر کسی ایک صحابی کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں تو یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے۔ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اگر ایک صحابی کی شان میں بھی گستاخی کی۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں اور کسی چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر ہمارے سرکردار ہیں، عمر فاروق ہمارے سرکردار ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی ہمارے سرکردار ہیں، حسن و حسین سے ہم محبت کرتے ہیں، عمرو بن عاص سے محبت کرتے ہیں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے سرکردار ہیں، ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم کسی ایک صحابی کی شان میں گستاخی بھی ایمان کے لیے ہلاکت سمجھتے ہیں کہ جو شخص کسی ایک صحابی کے تعلق سے بھی اپنے دل میں میل رکھے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ سلف صالحین کا موقف یہ تھا، حضرت ابو زرعہ راضی اور حضرت ابو حاتم راضی فرماتے ہیں ادرکنا العلماء فی جمیع الانصار، ہم نے دنیا کے شہروں کو دیکھا، ہم چپے چپے میں گئے، ہر جگہ ہم نے علماء کے موقف کو پایا کہ علماء تمام صحابہ سے محبت کرتے تھے، سلف صالحین تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے، اور ان کے درمیان جو آپسی چند چیزیں ہو گئیں جو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی اس کے تعلق سے اپنی زبانوں کو بند رکھتے تھے۔ تمام سلف صالحین کا یہ اجماعی موقف، اور حافظ ابو طلحہ صاحب آپ کے پاس موجود ہیں، سندوں کی بحث کرتے ہیں، حدیثوں کے روات کو چیک کرتے ہیں، الحمدللہ شوق ہے، اللہ ان کے جذبے کو اور بڑھائے، ان کے علم میں اضافہ کرے، ان سے دریافت کیجئے اور علماء سے معلوم کیجئے۔ علماء جب حدیث کی صحت و ضبط کے لیے حدیث کی سند کے روات پر تحقیق کرتے ہیں تو کہاں تک تحقیق کرتے ہیں؟ آپ علماء سے پوچھئے وہ کہاں تک تحقیق کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک محدث جب حدیث کی سند پر بحث کرتا ہے اور روات کے حالات کو دیکھتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ اس کی سند میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، ضعیف راوی ہیں یا صحیح راوی ہیں، تو وہ کہاں تک تحقیق کرتا ہے؟ عن فلاں وہ تحقیق کرتا ہے ان کی، وہ تحقیق کرتا ہے ان کی، وہ تحقیق کرتا ہے ان کی، تابعین آگئے وہ تحقیق کرتا ہے تابعین کے زمان تابعین کی، وہ تحقیق کرتا ہے تابعین کی۔ یہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، یہ توحید کرتے یا نہیں، ان کا حافظہ کمزور تو نہیں تھا، تمام چیزوں کی تحقیق کرے گا، لیکن تابعین سے نکل کر جیسے ہی معاملہ صحابی تک پہنچے گا محدث کی تحقیق رک جاتی ہے، محقق کی تحقیق رک جاتی ہے، اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ کسی صحابی کی زندگی کے بارے میں تحقیق کرے، وہ اپنی تحقیق کو وہی روک دیتا ہے۔ یہاں تک چین صحیح ہو گئی، یہاں تک سند صحیح ہو گئی، اب یہ حدیث صحیح ہے، صحابی کی تحقیق اور چھان بین کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صحابی کا اگر صرف نام ہو تب وہ تحقیق کو چھوڑتا ہے۔ آپ حافظ صاحب سے دریافت کرنا، اگر حدیث کی سند میں آخر میں یہ بھی آتا ہے، تابعی بیان کر دے عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا قال رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ میں سے کسی آدمی نے کہا، وہ نام نہیں لیتا، وہ صحابی کا نام بیان نہیں کر رہا، کچھ نہیں کہہ رہا، صرف یہ کہہ رہا ہے ایک صحابی نے بیان کیا ہے۔ کون ہے صحابی؟ محقق کو نہیں پتا۔ کون ہے صحابی؟ محدث کو مان لیجئے، فرض کر لیجئے نہیں پتا، وہ صرف یہ بیان کر رہا ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا، محقق کی ہمت نہیں کہ اس پر بھی انگلی اٹھا دے، وہ یہ کہے کہ یہاں پر مجہول ہے، باقی سند میں اگر یہ لفظ آتا ہے کہ ایک آدمی بیان کرتا ہے، محقق تلاش کرے گا
فتح مکہ سے پہلے یا بعد میں اس نے جنگ میں شرکت کی یا نہیں کی، اس کے کیا حالات تھے، محقق کی ہمت نہیں ہوتی۔ آپ نے صحابہ کے معاملے کو معمولی سمجھ رکھا ہے۔ اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرو صحابہ کے معاملات میں، اور تمام صحابہ اکرام کے تعلق سے اپنے دلوں میں ادب و احترام کے جذبات رکھو۔ محقق اور محدث صحابی پر انگلی اس لیے نہیں اٹھاتے اور ان کی تحقیق اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اللہ نے سند دے دی ہے یہ سارے کے سارے اچھے ہیں، یہ سارے کے سارے رضی اللہ عنہ، یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا رضامندی کا۔ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اصلاح معاشرہ کے تعلق سے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سماج اور معاشرے میں ان چیزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بیداری پیدا فرمائے، ان چیزوں میں ہمیں اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا